الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. قال فاطمة سلام الله عليها دفعت بالكساء فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يضرب كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد بلغ وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من جدك نائم تحت الكساء. فمنع بالكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال لهم نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. ما صل على محمد وآل محمد. قال فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فنزلنا بالكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن أن يكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خيمة من رسول الله. فقلت نعم ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل الكساء فقال السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن أن يكون معكم تحت هذا الكساء.
قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال فاطمة سلام الله عليه ثم أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أدخل معك تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال فاطمة فلما تمنى جميع تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزة جلالي إني ما خلقت السماء مبنيا فلا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل عليه السلام ربي من تحت الكساء قال الله تعالى هم على بيت نبوة محمد رسالهم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أعمد إلى العرس لكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبطن أمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يكرم خصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعلكم محبتكم فقد رماكم حتى أتى هذا الكساء فهل تدرون أنت رسول الله يدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لهم إن الله عز وجل قد يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت يطهركم تطهيرا ما صلى على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني من رجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي سبحانه برسالة نجي مدن خبرنا هذا في محل محافل أهل العرس فيه جمع مشية المحبين إلا ونذر ما عليهم الرحمة الملائكة وثم الملائكة فرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذا الله خذنا وصيدنا كذلك شيدنا فازوا وصعدوا رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي سباني برسالة نجي مدر قربنا هذا في محافل أهل العرض فيه جمع من شدمه فيه من فرج الله همه ولا من وشف الله مولد على بحاجة الله غزل الله حاجته فقال علي اسم الله فضلنا سعيدنا كذلك شيدنا فازوا أي سعيدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل أهل القبور سرور اللهم اغنى كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اخسو كل عريان
اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سحالنا بحسن حالك، اللهم اغفر عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. غازی تیری مثال نہیں دو جہاں میں، غازی تیری مثال نہیں دو جہاں میں، زینب نے خود قصیدے پڑھے ہیں تیری شان میں، زینب نے خود قصیدے پڑھے ہیں تیری شان میں، پانی تیری سبیل کا پیے گا وہ کیسے، بغض علی کے کاٹے ہیں جس کے زبان پہ، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے، 12 امام ہوئے مذہب میں، یہ وفا کا اکیلا امام ہے، علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں، علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں، خود ہی کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے، خود ہی کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے، ناممکن ہے کہ مجھے چبھے کوئی بیماری، میرے گھر میں تو کھا کے شفا آتی ہے. سلوات. اس خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے جس کو خطاب فرما رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف مایہ ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ناظم علی صاحب قبلہ و کعبہ جو تشریف لا چکے ہیں. تمام ماتم داران سلطان کربلا سے گزار ہوں کہ فوراً فرش پر تشریف لائیں. یہ جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہ معذور اور مجبور لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ جوانوں کے لیے ہے، نہ کہ طاقتور انسانوں کے لیے ہے. جو زمین میں بیٹھ سکتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کرسی چھوڑ دیں اور فرش پر تشریف لائیں. یہ کرسی ان لوگوں کے لیے بچھائی جاتی ہے کہ جو زمین میں بیٹھنے سے معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں، عزادار وہ بھی ہیں اور عزادار آپ بھی ہیں. آج کی اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے جس کو خطاب فرما رہے ہندوستان کے مشہور و معروف مایہ ناز عالم دین، صاحب اخلاق، صاحب کردار، صاحب علم، صاحب سیرت حجت الاسلام علی جناب مولانا ناظم علی صاحب قبلہ و کعبہ جو تشریف لا چکے ہیں. 2-3 شعر حاضر خدمت کرتا ہوں کہ بیٹے ابو طالب کو دیے ایسے خدا نے، بیٹے ابو طالب کو دیے ایسے خدا نے جو دین کا سر بن گئے اسلام کے شانے. بیٹے ابو طالب کو دیے ایسے خدا نے جو دین کا سر بن گئے اسلام کے شانے. تخلیق کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے، قدرت نے کہا فرش عزا جاؤ بچھانے. تخلیق کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے، قدرت نے کہا فرش عزا جاؤ بچھانے. پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی. تخلیق کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے، قدرت نے کہا فرش عزا جاؤ بچھانے.
پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی، ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے۔ پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی، ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے۔ جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ۔ دوسرا مصرع سنیے گا، جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ، مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے۔ جب چاہیں پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی، ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب سمر صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں، جناب سمر صاحب۔ روکی زندان میں یہ عابد مضطر نے کہا، ایک جلے کرت میں دفنائی گئی ہے بچی۔ روکی زندان میں یہ عابد مضطر نے کہا، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ ہائے پردیس میں کوئی نہیں اپنا ملا، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ کہ صغرا سے چلی تھی کہ میں آؤں گی بہن، شادی بھائی کی مدینے میں رچاؤں گی بہن۔ آگے پردیس میں پورا نہ ہوا وہ وعدہ، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ بے کسی خون کے آنسو مجھے رلواتی تھی، جب تماچے میری مظلوم بہن کھاتی تھی، جب تماچے میری مظلوم بہن کھاتی تھی۔ رو کے کہتی تھی تڑپ کر کے کہا ہو بابا، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ جس کے سینے پہ یہ سوتی تھی سکینہ جا کر، شمر نے پھیر دیا اس کے گلے پر خنجر۔ اس کی تقدیر میں بس خاک کا بستر ہی رہا، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ سانس لیتی تھی تو تکلیف بہت ہوتی تھی، اس طرح باندھی گئی اس کے گلے میں رسی، اس طرح باندھی گئی اس کے گلے میں رسی۔ رو کے کہتی تھی کہ یہ مجھ کو بچاؤ بھیا، ایک جلے کرتے میں دفنائی گئی ہے بچی۔ کھینچ کر لائی گئی ظلموں کے درباروں میں، یوں پھرائی گئی بچی میری بازاروں میں، بے مدعا
نہیں اپنا تھا، ایک جلے کرت میں دفنائی گئی ہے بچی، شمر نے میری سکینہ کو تماچے مارے، اس طرح بالی سکینہ سے اتارے بندے، اس طرح بالی سکینہ سے اتارے بندے، مر گئی قید میں کانوں سے لہو بہتا رہا، ایک جلے کرت میں دفنائی گئی ہے بچی، ارے گھڑکیاں دیتے تھے ظالم تو یہ گھبراتی تھی، بھائی کہہ کر میری باہوں سے لپٹ جاتی تھی، بھائی کہہ کر میرے باہوں سے لپٹ جاتی تھی، اس کی آہوں سے میرا دل بھی تڑپ جاتا تھا، ایک جلے کرت میں دفنائی گئی ہے بچی، رکے زندان میں یہ عابد مزدر نے کہا، ایک جلے کرت میں دفنائی گئی ہے بچی۔ حسن حسین کی مدحت سے کون روکے گا، حسن حسین کی مدحت سے کون روکے گا، ادائے اجر رسالت سے کون روکے گا، حسن حسین کی مدحت سے کون روکے گا، ادائے اجر رسالت سے کون روکے گا، شریف خون رگوں میں ہے موج زن جس کے، شریف خون رگوں میں ہے موج زن جس کے، انہیں علی کی محبت سے کون روکے گا، شریف خون رگوں میں ہے موج زن جس کے، انہیں علی کی محبت سے کون روکے گا، مہار چھوڑ دو قمبر وگرنہ تم بھی گئے، شریف خون رگوں میں ہے موج زن جس کے، انہیں علی کی محبت سے کون روکے گا۔ سمر صاحب موبائل کی دنیا سے باہر آ جائیے، اہل بیت کی دنیا میں آ جائیے۔ شریف خون رگوں میں ہے موج زن جس کے، انہیں علی کی محبت سے کون روکے گا، مہار چھوڑ دو قمبر وگرنہ تم بھی گئے، علی علی ہے سخاوت سے کون روکے گا، مہار چھوڑ دو قمبر وگرنہ تم بھی گئے، علی علی ہے سخاوت سے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں صاحب علم، صاحب اخلاق، صاحب کردار، حجت الاسلام علی جناب مولانا ناظم علی صاحب قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صلوات. اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس اور یہ شب شہادت کی شب ہے اور 2 معصوموں کی شہادت کی یہ شب قرار دی گئی ہے. اس لیے آخر میں بہرحال میں مصائب کے کچھ تذکرے ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں برابر یہ گزارش تقریباً ہر مجلس میں کرتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو سب کو مجلس میں شرکت کے لیے آنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کمی، کون سا نقص اور کون سا عیب پایا جاتا ہے. راستہ چلتے ہوئے بھی اندازہ کرتے رہنا چاہیے. جب فرش عزا پہ بیٹھیں تو جتنی دیر بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اس کے بیان کو بھی سنتے رہیں اور اپنے حالات میں تبدیلی کا بھی خیال کرتے رہیں. فرش عزا سے جب اٹھ کے جائیں تب بھی اندازہ کر لیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی. فرش عزائے امام حسین علیہ السلام وہ نورانیت اور وہ عظمت رکھتا ہے کہ اگر یہاں آنے والا اپنے اندر کمی کا احساس کرتا ہے تو فرش عزا کی برکت سے اس کی کمیاں اور اس کے نقائص دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر جیسے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرش عزا پر آئے ہی نہیں تھے. آئے ہوتے تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور پیدا ہوتی اور نقائص ہمارے اندر کم ہو جاتے. برسہ برس سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ہمارے اندر اگر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کسی طرح کا انقلاب نہیں پیدا ہوتا تو ذکر مولا میں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کوشش کرنا چاہیے انسان کو
کہ فرش اعضا پر آئے تو یہاں سے برکتیں لے کے جائے۔ جب فرش اعضا بچھتا ہے تو پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے جاؤ فلاں جگہ ذکر مولا ہو رہا ہے۔ ملائکہ آتے ہیں، ذکر مولا سنتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ جب یہاں سے آنے والے ملائکہ واپس جاتے ہیں فرش اعضا سے اٹھ کے، تو جو نہیں آئے ہوتے ہیں ملائکہ وہ ان کے قریب بار بار آتے ہیں اور ان کے اندر کوئی خاص قسم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب بار بار آتے ہیں تو یہ ملائکہ پوچھتے ہیں بھائی ہم تمہاری بزم کے رہنے والے ہیں، تم ہی جگہ یہیں سے گئے تھے اور یہیں واپس آ گئے ہیں، تم بار بار ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں جب آپ گئے تھے تو آپ کے اندر ایسی خوشبو نہیں تھی، جب واپس آئے ہیں تو آپ کے اندر یہ خوشبو پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے واپس آئے ہیں؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں اس جگہ گئے تھے جہاں ذکر مولا ہو رہا تھا، سنتے رہے، ختم ہو گیا ذکر، ہم چلے آئے۔ تو وہ ملائکہ دوسرا سوال کرتے ہیں ذکر ختم ہو گیا مگر وہ جگہ تو باقی ہوگی جہاں ذکر ہو رہا تھا، کہاں وہ جگہ باقی ہے؟ کہا اس کا پتہ بتائیے۔ اگر ذکر مولا ہو رہا تھا تو جس جگہ ذکر مولا ہوتا ہے اس کی زمین میں بھی وہ خوشبو پائی جاتی ہے کہ اگر جانے والا وہاں چلا جائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے آنے اور جانے کے حالات میں اگر فرق نہیں پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ان مجالس کا سب سے بڑا فیض اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہاں آئے تو اس کے اندر حسینی کردار پیدا ہو، عظمت مولا کا احساس دلوں میں پیدا ہو اور پھر دل آمادہ ہو جائیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کے لیے، کردار معصوم کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اگر یہ فیض اگر ہمیں حاصل ہو جائے مجلس سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آنے میں بھی کامیابی ہے، بیٹھنے میں بھی کامیابی ہے اور جب جائیں گے واپس تب بھی کامیابی ہے۔ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے، پیغمبر آپ ایمانداروں کو خطاب کر کے کہتا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی ایماندار اپنے دین سے پھر گیا، منحرف ہو گیا، تو خدا کو اس منحرف ہونے والے کی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ خدا ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہے جس قوم کا ایک ایک آدمی خدا سے محبت کرتا ہوگا اور خدا بھی اس قوم کی ہر فرد سے محبت کرتا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہوں گے، یہ کافروں کے لیے سخت بھی ہوں گے، یہ مومنین کے لیے رحم دل بھی ہوں گے، یہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے گا تو انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس دین کی پابندی میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے جو دین انہیں کامیاب بنانے والا ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ہم برابر فضائل کا تذکرہ سنتے ہیں، میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا اور آج پھر گزارش کیے دیتا ہوں، اہل بیت کی فضیلت میں کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس میں عمل کا پہلو نہ پایا جاتا ہو۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے
کہ جس میں عمل کے بارے میں تاکید نہ کی گئی ہو۔ سنتے ہیں ہم برابر کہ پیغمبر نماز ادا کر رہے تھے، نواسا پشت پہ آ گیا، مشہور واقعہ ہے، برابر سنتے رہتے ہیں۔ اور پیغمبر اس وقت تک سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے رہے جب تک نواسا پیغمبر کی پشت سے نیچے اتر نہ آیا۔ تو واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت بن گئی ہے کہ اگر خدا کی عبادت میں بھی اہل بیت کی کوئی فرد آ جائے تو نماز مختصر نہیں ہوتی ہے، نماز طولانی ہو جاتی ہے۔ اور جب نماز طولانی ہو جاتی ہے تو ہر حسینی کا فرض ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھے جو سیرت پیغمبر کے مطابق ہو، اس طرح کی عبادت کرے جو سیرت پیغمبر کے مطابق ہو۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ عام طور پر یہ سوال ہوتا رہتا ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا بتائیے دین کس چیز کا نام ہے، دین کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے دو جملے ارشاد فرمائے، کہا طاعت للخالق، پیدا کرنے والے کی اطاعت کرنا، والشفقۃ علی المخلوق، اور مخلوق پر مہربانی کرنا۔ یعنی ایک دیندار کا فرض ہے کہ اس کا رابطہ اپنے خالق سے بھی برقرار رہے اور اس کا رابطہ دیگر مومنین اور مخلوقات سے بھی برقرار رہے۔ اگر دونوں رابطے صحیح رہیں گے تو یہ آدمی سچا دیندار کہلا سکتا ہے، سچا مذہبی کہلا سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخلوق پر مہربانی کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، جیسے خالق کی اطاعت کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی ہماری ہوتی ہے۔ نماز جلدی جلدی پڑھ لو، اطاعت ہو گئی، مخلوق کا کبھی کبھی خیال کر لو، پوچھ لو، اس پر مہربانی ہو گئی۔ لیکن سیرت اگر پڑھیں معصومین کی تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مہربان تھے ائمہ معصومین ان افراد کے لیے جو مفلوق الحال تھے، جو پریشان حال تھے، جو زندگی تکلیفوں اور زحمتوں میں گزارتے تھے، تو کس قدر مہربان تھے۔ واقعہ آپ نے برابر سنا ہوگا، ایک بار آدھی رات کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آدھی رات کے بعد مسلسل اپنی پشت پر غذا لاد کے لے کے چلتے تھے تاکہ جہاں کوئی ضرورت مند مل جائے اسے وہ غذا دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، سیرت اور کردار کا سن لینا تو بہت آسان ہے، مگر سننے کے بعد عمل کرنا، ہم کو اپنے پڑوسی تک کا خیال نہیں آتا، اپنے برابر میں رہنے والے مرد مومن کا خیال نہیں آتا، جائے کہ مولا آدھی رات کے بعد نکلتے تھے، جو غریب مل جائے، جو مفلوق الحال مل جائے، جو پریشان حال مل جائے، ان کی پریشانی کو دور کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات کو چلے جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص مردار کے بالوں پر نوچ رہا ہے تاکہ اس کو اپنی غذا بنائے۔ امام نے دیکھا، کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے راستے پر چلے جائیے، جدھر آپ جا رہے ہیں جائیے، ہمارا حال ہمیں معلوم ہے ہم کس حالت میں ہیں۔ امام نے پھر سوال کیا، اس نے پھر یہی جواب دیا، دوبارہ تیسری بار امام نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم اتنی پریشانی میں ہیں کہ ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہمارے گھر کے افراد بھی بھوکے ہیں، کئی دن گزر گئے ہیں، کھانا ہمیں نہیں ملا ہے، اور آج جب نکلے ہیں تو اسی ارادے سے، تو کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، مردار دکھائی دیا، میں نے اس کے بالوں پر نوچنا شروع کیے، اس کو کھا لیں گے۔ کہا یہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کہا یہ ہمیں بھی معلوم ہے، مگر کن حالات میں جائز نہیں ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب اس پریشانی کے دور میں، زمانے میں
بہت آسان ہے کہ ہمیں کھا لینا چاہیے، مسئلہ ہمیں معلوم ہے۔ امام نے فرمایا اچھا اسے رکھ دو۔ ایک روٹی امام نے اسے دی، کہا یہ لے جاؤ، اپنی غذا بھی بناؤ اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کے لیے بھی غذا کا انتظام کرو۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کوئی واقعہ اس سے خالی نہیں ہے کہ آدمی عمل کرے۔ روٹی لی، جب لی روٹیاں تو اب ایک دفعہ کہ تب تو ذرا دل کو سکون ہوا نا کہ غذا مل گئی ہے، تو ایک دفعہ کہتا ہے کہ مولا اس وقت تو دل چاہتا تھا کہ سیب کھا لوں۔ امام نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو روٹیاں سیب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا دل چاہتا تھا کہ انار کھا لوں، کہا تو کھاتے کیوں نہیں؟ دیکھا تو انار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر کہا دل چاہتا تھا فلاں غذا کھا لوں، کہا تو دیکھو کھاؤ، استعمال کرو۔ یہ جو روٹیاں مولا نے دی تھیں وہ کبھی سیب بن گئیں، وہ کبھی انگور بن گئیں، کبھی انار میں تبدیل ہو گئی۔ واقعہ اپنی جگہ اتنے ہی بار ختم ہو گیا، مگر ایک بات طے ہو گئی کہ مولا کے ہاتھ سے جو شے مل گئی وہ جو وہ تمنا کرتا گیا وہ شے بنتی چلی گئی۔ جیسا اس نے ارادہ کیا وہ اس شے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ہم نے جنت کے حالات میں پڑھا تھا کہ جنت میں جانے والا جس چیز کی تمنا کرے گا وہ تمنا اس کی خود بخود پوری ہو جائے گی، اسے ہاتھ نہیں بڑھانا پڑے گا، اسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا ہوگا، وہ شے خود اس کے پاس آ جائے گی۔ یہ روٹیاں تبدیل ہوتی چلی گئی، ابھی جنت کے حالات نہیں آئے، بدلتی چلی گئی۔ جب روٹیاں تبدیل ہوتی چلی گئی تو سوچنا پڑا کہ یہ روٹیاں ہیں کس کے ہاتھ کی بنی ہوئی، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ روٹیوں کی عظمت کیا ہے۔ تو ایک ہی جواب ملے گا، یہ شہزادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں وہ کبھی انار میں تبدیل ہو گئیں، کبھی انگور میں تبدیل ہو گئیں، کبھی سیب میں تبدیل ہو گئیں۔ اتنا پڑھ کے تو میں تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہوا، مگر پھر سوچنے لگا کہ ملائکہ ایک بار جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ آئے تھے۔ آئے کیا تھے؟ جناب ابراہیم ڈھونڈ کے لائے تھے، تلاش کر کے لائے تھے، کوئی مہمان نہیں مل رہا تھا، جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لائے، اس کے سامنے جانور ذبح کیا گیا، تیار ہوا کھانا، دسترخوان جب چن دیا گیا تب اس کے بعد اس نے کہا ابراہیم آپ نے پہچانا نہیں، ہم ملک ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ اٹھ گیا دسترخوان سے چلا گیا، واقعہ تاریخ میں رہ گیا کہ ابراہیم کے دسترخوان سے ملک یہ کہہ کے اٹھ گیا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ نسل در نسل یہ واقعہ منتقل ہوتا چلا آیا، بس جیسے ہی یہ واقعہ یہاں تک پہنچا جو شہزادی کا مکان تھا، کہا میرے دادا کے دسترخوان سے اٹھنا آسان تھا، یہ کہہ کے کہ میں ملک ہوں، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو صحیح کہ ان کے سخاوت اور ان کے کرم کا مظاہرہ ان کے خاندان اور ان کے خانوادے میں ایسے موقع پہ آئے جب ملک یہ نہ کہہ پائے کہ ہم ملک ہیں، دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائیں گے، تو ایک دفعہ مسکین بنا کے بلا لیا، ایک دفعہ اسیر بنا کے بلا لیا، ایک دفعہ یتیم بنا کے بلا لیا، اور جب بلا لیا تو کہا ہم مسکین ہیں دے دو ہمیں، ہم یتیم ہیں ہمیں دے دو، ہم اسیر ہیں ہمیں دے دو۔ یتیم تھے تو کب ان کے ابا کا انتقال ہوا تھا جو یتیم ہو گئے؟ اسیر تھے کس جنگ میں قیدی بنائے گئے تھے؟ یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم قیدی ہیں۔ مسکین تو کہاں ان کا مال ختم ہو گیا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسکین ہیں، مگر راز یہ ہے کہ در اہل بیت پر آنے کے لیے اپنے کو کمتر بنانا پڑے گا۔
کمتر بنائے تو در اہل بیت سے کچھ مل جاتا ہے۔ شاہ بن کے آؤ گے کبھی نہیں ملے گا، بادشاہ بن کے آؤ گے کبھی نہیں ملے گا۔ تخت چھوڑ کے آؤ، تاج اتار کے آؤ، دولت چھوڑ کے آؤ، امارت چھوڑ کے آؤ، ساری چیزیں چھوڑ کے آؤ تو اس امیر کے دسترخوان سے وہ مل جائے گا کہ دوبارہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی حاجت تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ یہ ملائکہ لے گئے، یہ تو لکھا ہے سارے علماء نے، اور خاص طور پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں اسے لکھا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھے۔ 3 دن آئے ملائکہ، یتیم بن کے آ گئے نا، اسیر بن کے آ گئے، مسکین بن کے آ گئے، روٹیاں لے لی تو کہاں لے گئے؟ نہیں ابھی آپ واقعہ ملائیے گا تب اندازہ ہوگا۔ روٹیاں لے گئے تو کہاں لے گئے؟ حکم پروردگار سے ملک اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تو آیا ہوگا حکم خدا سے، روٹیاں لی ہوں گی حکم خدا سے، لے کے گیا ہوگا تو جہاں سے حکم ملا تھا وہیں گیا ہوگا۔ اللہ نے اپنی جنت نہایت اہتمام سے سجائی تھی، سب کچھ تھا، سب کچھ موجود تھا، نہیں تھی کوئی چیز تو اہل بیت کے گھر کی نہیں تھی تو ملائکہ کو بھیج کے منگوا لیا، کہا یہ روٹیاں لے جاؤ، یہ کبھی انار بن جائے گی، کبھی انگور بن جائے گی، کبھی سیب بن جائے گی، جنت میں جس چیز کی تمنا کرو گے یہ روٹیاں بدلتی چلی جائیں گی، سوال کرنے والے کا سوال پورا ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ایک منزل ہے جو دنیا کو سبق دینے کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت کا گھر کتنا عظیم ہے، وہ دروازہ کتنا عظمتوں والا ہے اور کیسے کیسے مل جاتا ہے۔ اور کمال تو یہی ہے کہ کسی اور دروازے پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے، نہیں جاتے ہیں کسی دروازے۔ فقیروں کو دیکھا ہوگا نا، طرح طرح کے فقیر ہوتے ہیں، جیسا محلہ ویسے ہی فقرے، جیسے محلے کے رہنے والے ویسے ہی الفاظ استعمال کریں گے۔ دیکھیں گے یہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ نام لیں گے، ذرا آگے بڑھے کہا یہ چاہنے والے نہیں ہیں، فقرہ بدل گئے، تو بدل کے فقرے استعمال کرتے ہیں۔ کس دروازے پر؟ اہل بیت کے دروازے پہ آتے ہیں تو اہل بیت کے نام سے سوال کرتے ہیں، کہا مجھے علی کے نام پر دے دیجئے، امام حسن کے نام پر دے دیجئے، امام حسین کے نام پر دے دیجئے، شہزادی کے نام پر دے دیجئے، ہمیں یہاں ان کے نام سے کیوں بلاتے ہو، ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ دروازہ کوئی بھی ہو، کھڑے رہو اللہ کو پکارو، کھڑے رہو پروردگار کو پکارو، کوئی دروازہ ہو، خدا تو سب کا مالک ہے۔ کہا یہاں نہیں پکاریں گے، پکاریں گے تو علی کو پکاریں گے، پکاریں گے تو پنجتن کو پکاریں گے، پکاریں گے تو اہل بیت کو پکاریں گے۔ یہ ان کا پکارنا بتاتا ہے خدا بھی تب تک دیتا نہیں ہے جب تک اہل بیت کو وسیلہ نہ قرار دے دیا جائے۔ جب ان کو وسیلہ بناؤ گے تب خدا بند عالم تمہیں عطا کرے گا، دے گا۔ تو ایسی منزلیں تاریخ میں آتی رہتی ہیں، اور میں وہ ایسے ہی واقعات چھوٹے چھوٹے پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بھائی ایک منزل اور سنیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اصل میں یہ اطمینان دلا دیا جاتا ہے ذاکر کو کہ کوئی سنے یا نہ سنے، ملائکہ سنتے رہتے ہیں۔ تو جب ملائکہ ہی کو سنانا ہے تو اپنے گھر بیٹھ کے سنائیں گے، وہ بیچارے سنتے رہیں گے۔ اور عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے پڑھنے والے کی کہ جب بڑے مجمع میں پڑھتا ہے تو اس کا حوصلہ کچھ اور بلند رہتا ہے، جب تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں تو اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ لیکن
صلوات پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ پورے اسلام کا اکیلا عمل ہے، نماز خدا نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایک اکیلا عمل ہے پورے اسلام کا جس میں خدا شریک ہے۔ شریک ہے، آپ کی نماز میں خدا شریک نہیں ہے، روزے میں شریک نہیں ہے، لیکن صلوات پڑھیں گے تو اس نے کہا ہے ان اللہ و ملائکۃ، اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی۔ تو ایسا عمل جس میں اللہ شریک ہو، ملائکہ شریک ہوں، تو وہ تو عمل بہرحال بارگاہ خدا میں پہنچے گا، اس لیے کہ عصمت کے درمیان سے نکلا ہوا عمل وہ بہرحال خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا۔ تو وہ عمل جو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسے تو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جب اختیار کرے گا تو وہ بہرحال وہاں تک پہنچے گا اور قبولیت کا شرف بھی حاصل کرے گا۔ مگر اس میں بھی کوتاہی بہرحال ہوتی ہے، میں گزارش اس کے علاوہ نہیں کروں گا، مگر اہل بیت سے اگر وابستگی ہے تو اہل بیت کے ذکر پر آدمی کو دلی اور قلبی اطمینان پیدا ہونا چاہیے۔ میں کیا بتاؤں، ابھی میں سلطان مدارس میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو اب یہ بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے دوہرا دیا، مگر کبھی کبھی دہرانا بہترین ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر نہ بہترین ہوتا تو سورہ رحمان میں خدا بار بار کیوں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار خدا دہرا رہا ہے۔ کیا خدا کے پاس دوسرے الفاظ نہیں تھے؟ ہے الفاظ، وہ تو الفاظ کا خالق ہے، جو لفظیں چاہے گا استعمال کرے گا، مگر دہرایا ہے بار بار تاکہ انسان متوجہ رہے۔ تو ابھی میں وہاں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک بات کا تذکرہ کیا، اس وقت ہمارے بھارت میں ساری باتیں من کی کہی جاتی ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ جتنا سوچنا ہو، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ ایک دن بیان، کل من کی بات کہی جائے گی، پرسوں من کی بات کہی جائے گی، اور من کی بات سننے کے لیے سارا مجمع بے چین رہتا ہے کہ کون سی من کی بات آج کہی جائے گی۔ رسول اللہ نے بھی کہا کہ ایک دن میں بھی من کی بات کہوں گا۔ ابھی آپ نے توجہ نہیں کی ہے، کہا ایک دن میں بھی من کی بات کہوں گا۔ من کی بات سب سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، رسول اللہ نے بھی مجمع من کی بات کہنے کے لیے بہت بڑا تلاش کیا تھا۔ اتنا بڑا مجمع نبی کو کسی خطبے میں نہیں ملا، کسی نماز میں نہیں ملا، کسی جماعت میں نہیں ملا، جتنا بڑا مجمع من کی بات سنانے کے لیے ملا تھا۔ وہ غدیر کا 1.25 لاکھ کا مجمع، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں پالان شتر کا ممبر پر پیمبر کے ہاتھوں پر حیدر، اور ساری منزلیں جب طے ہو گئیں تب نبی نے کہا خطبہ بھی سن لو اور آج من کی بات بھی سن لو۔ اور جب من کی بات سنائی تو ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ یہ پہلا من نہیں، ابھی آپ نے سوچا ہوگا ایک ہی بات کہی ہوگی، یہ پہلا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ دوسرا مولا اللہم والے من والا، خدایا اس سے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ تیسرا من اللہم آد من آدا، خدایا اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اللہم انصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ وخذل
من خذلہ، اسے رسوا کر جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے ہوئے من؟ پہلا من وہ، دوسرا من، تیسرا من، چوتھا، پانچواں، پانچ من ارشاد فرمائے نبی نے۔ ہمیں جو قوم ایک من برداشت نہ کر سکی وہ 5 من کیسے برداشت کرے گی؟ لہذا برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے مخالفت کی تھی۔ اب اس کے بعد دوسری بات میں آپ کے خدمت میں گزارش کر دوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو جانشین نبی کے پیچھے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نبی کے جانشین کے پیچھے جو چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلے، دریائے نیل کے پاس آئے، آ گئے دریائے نیل کے قریب۔ اب پوری قوم موسیٰ کے ساتھ کھڑی ہے، کہہ رہے موسیٰ ایسی جگہ لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، پیچھے ہٹیں تو فرعون کا لشکر کھا جائے، آگے بڑھیں تو دریائے نیل۔ کہا تو ہم کیا کریں؟ کہا موسیٰ راستے بنائیے اس میں۔ دریائے نیل کی موج پر جناب موسیٰ نے عصا رکھا، راستہ بن گیا۔ قوم کا مزاج جو آج ہے وہی پرانا بھی تھا۔ کہا موسیٰ ایک راستہ بنایا، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، ایک راستے سے کیسے جائیں گے؟ ہمیں قبیلوں کا جھگڑا بہت پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ کہا ایک راستے سے کیسے جائیں گے؟ کہا پھر؟ کہا 12 راستے بنائیے۔ 12 راستے بنا دیے جناب موسیٰ نے، عصا رکھا راستہ بنا، عصا رکھا راستہ بنا۔ دریائے نیل کا پانی دیوار کی طرح بلند ہوا، بیچ میں راستہ۔ جب بن گیا راستہ کہا اب جاؤ۔ کہا موسیٰ ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، ہم نے دیکھا ہے دریائے نیل موجیں مار رہا تھا، عصا رکھا ہے آپ نے، راستہ بن گیا۔ اگر ہم چلے گئے اور پانی مل گیا تو ہم ڈوب جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا؟ ایسا کیجئے جناب موسیٰ آپ پہلے جائیے، اگر آپ بچ گئے تو ہم جائیں گے، نہیں بچے تو ہم پھر ادھر ہی پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ جیسے ہی قوم نے کہا موسیٰ آپ جائیے، میں جو بات کہتا ہوں اسے ذہن میں رکھیے کہ جو جانشین کے پیچھے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کہا اچھا میں چلا جاؤں۔ ایسے موقع پر جناب ہارون جو جناب موسیٰ کے جانشین تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چلا جاؤں۔ کہا پوچھ لو قوم والوں سے تمہارے جانے پر راضی ہیں؟ سب نے کہا ہاں چلے جائیں۔ اب 12 راستوں میں کچھ تو فاصلہ ڈسٹینس کچھ نہ کچھ رہا ہوگا، یہ ایک راستہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے راستے۔ ہارون گئے تو اپنے راستے پر گئے، کیا ہے موسیٰ اور ہارون کا قبیلہ ایک تھا، اپنے راستے پر گئے۔ اب یہ 12 راستے پر کھڑی ہوئی قوم دیکھ رہی ہے، اور ہر ایک قوم والا کہتا ہے ہم نے ہارون کو اپنے راستے پر جاتے دیکھا۔ ہارون ایک تھے کہ 12؟ ایک تھے ہارون، تو یہ 12 جگہ کیسے نظر آئے؟ جانشین کا ایک کمال یہ بھی ہے، ہوتا ایک ہے، نظر جگہ جگہ آتا ہے۔ جب جگہ جگہ نظر آتا ہے تب بات سمجھ میں آئی، موسیٰ کی رسالت اور نبوت کمتر تھی، میرے پیغمبر کی رسالت عظیم تر۔ اور جب عظیم کمتر رسالت کا جانشین اتنا عظیم ہو کہ ایک وقت میں 12 جگہ نظر آئے، تو جو عظیم رسالت کا جانشین ہوگا وہ اگر ایک وقت میں 40 جگہ نظر آئے تو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ 40 جگہ نظر چلے گئے۔
اب کہا اچھا آپ جاؤ، اب جاؤ، کہاں آپ جائیں گے؟ قوم چلی، ہر ایک اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے، آگے ہارون، پیچھے قوم۔ جب قوم کو کشتی نجات پر بٹھا چکے موسیٰ، جاؤ ادھر، تب موسیٰ چلے۔ کیوں؟ قوم کہہ رہی تھی آپ یہیں رہیے گا، ہم جا رہے ہیں، ادھر ہارون ہے۔ کشتی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک بٹھانے والا ہوتا ہے، ایک اتارنے والا ہوتا ہے۔ نبی کا کام تھا کشتی پہ سوار کر دینا، وسیع کا کام ہے اتار لینا۔ غدیر میں نبی نے سب کو سوار کر دیا، کوثر کے جام پلانے کے لیے علی موجود ہوں گے، وہاں جا کے اتار لیں گے علی۔ اب پیچھے چلے جناب موسیٰ کے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر۔ اب تجزیہ کر کے جدی بتائیے گا، آگے ہارون کے پیچھے قوم کے پیچھے نبی کے پیچھے فرعون، اور تشریح کر دوں، آگے جانشین کے پیچھے امت کے پیچھے نبی کے پیچھے فرعون کا لشکر۔ کون بچا؟ کون ڈوبا؟ جتنے جانشین کے پیچھے چلے تھے وہ سب بچ گئے، اس کے آگے نہیں کہوں گا۔ جتنے جانشین کے پیچھے چلے سب بچ گئے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جانشین کی بھی محبت تھی، نبی کی بھی محبت تھی۔ دونوں محبتیں جب جمع ہو جاتی ہے تو کامیاب بنانے والی ہوتی ہیں۔ کامیاب ہو گئے، فرعون ڈوب گیا۔ ڈوبتے ڈوبتے کہتا رہا پروردگار اب مخالفت نہیں کروں گا، اب خدائی کا دعویٰ نہیں کروں گا، ڈوب رہا ہوں۔ قدرت نے آواز دی، کس کو پکارا ہے؟ کہا نبی کو پکار رہا ہوں، یہ بچا لیں۔ کہا اچھا ہوا نبی کو پکارا، کاش تم نے مجھے پکار لیا ہوتا، اگر پکارا ہوتا مجھے تو میں تمہیں بچا لیتا۔ اس لیے کہ رحم و کرم پروردگار بہت عظیم ہے، بچا لیتا۔ پکارا، ڈوب گیا۔ جب ڈوب گیا تو خدا نے کہا اس ڈوبنے والے کو ہمیشہ کے لیے رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں نبی اور جانشین کا مخالف ڈوب جاتا ہے، عبرت کے لیے باقی رکھا جاتا ہے تاکہ یہ رہے اور باقی رہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کرتے رہیں۔ جانشین کے پیچھے چلے نا، نہیں ابھی آپ کو کیف آ جائے گا۔ جنگ خندق میں جب عمرو ابن عبد ود آ گیا خندق پھدا کے اور پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ لگا کے کہتا ہے کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا؟ بھیجو پیغمبر اگر آپ کے پاس کوئی بہادر ہو۔ 3 دفعہ نبی نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اور تینوں بار علی اٹھے، کہا میں جاؤں گا۔ یہ یاد رہے جو جانشین کے پیچھے چلتا ہے صحابیت کو بھی یقین ہوتا ہے بچ جائے گا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ نبی نے فرمایا جاؤ، جو فتح علی کی خبر لائے گا میں بھی اسے جنت دوں گا، میرا خدا بھی جنت دے گا۔ اب تو آسان ہو گئی نا، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، چلو فتح علی کی خبر لائیں، خدا جنت دے گا۔ سارا مجمع چلا، کس کے پیچھے؟ آگے آگے مولائے کائنات، پیچھے پیچھے یہ سارا مجمع صحابیت کا۔ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو جانشین نبی کے پیچھے چلا جائے، وہ صحابی ہوتا ہے، دوسرا کوئی صحابی نہیں کہلاتا ہے۔ جب سارا مجمع چلا گیا تو پیغمبر نے سلمان سے پوچھا سلمان تم کیوں نہیں گئے؟
کہا نبی اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے رہے، انہیں یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا حضور آپ نے صرف یہی کہا ہے نا کہ جو فتح علی کی خبر لائے گا میں اسے جنت دوں گا، تو یہ مجمع کیوں چلا گیا؟ کہا یہ سمجھے کہ دیکھ کے آؤ، اور میں نے سمجھ لیا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوگا اس کی سمجھ اور ہے، جو چھوٹے چھوٹے درجات پہ فائز ہوں گے ان کی فکر الگ ہے۔ بس جیسے ہی ادھر سے مجمع چلا، سلمان نے کہا نبی مبارک ہو، علی کامیاب ہو گئے۔ نبی نے بھی مسکرا کے سلمان جنت تمہاری، فیصلہ ہو گیا نا، وعدہ نبی نے پورا کر دیا۔ اب یہ مجمع پوری تیزی سے چلا، جس میں ایک بات جو مجھے کہنا ہے وہ آپ سماعت کر لیں، پوری تیزی سے چلا۔ جب تیزی سے دوڑتا ہوا مجمع آئے گا تو سانس برابر رہے گی، کہنا کچھ چاہے گا زبان سے، ادا کچھ اور ہوگا۔ کچھ آئے تو صرف نبی کہہ کے خاموش ہو گئے، کچھ آئے نبی علی کہہ کے خاموش ہو گئے، کچھ بیچارے اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ جب نہیں بڑھ سکے تو سب نے جب مبارکباد نبی کو دے لی، تب سوچتے کس کو دیا، دیکھو بات ضائع نہ جانے پائے، کس کو دیا نبی نے۔ اب یہ سائیکالوجی ہے، یہ نفسیات ہے۔ نبی کچھ بولتے نہیں تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے دائنے والے سے پوچھتا ہے آپ کو ملی، وہ اپنے دائنے والے سے پوچھتا ہے آپ کو ملی، وہ اپنے دائنے والے سے پوچھتا ہے آپ کو ملی۔ جب ادھر سب لوگ ختم ہو گئے تو ادھر پلٹا، آپ کو ملی، آپ کو ملی، آپ کو ملی۔ ہمیں خندق کی پڑی ہوئی عادت، خندق کی پڑی ہوئی عادت آج تک نہ گئی، ابھی تک پوچھے جا رہے ملی۔ عبادت تک میں عادت وہی ہے، پوچھ رہے ملی یا نہیں ملی، ادھر بھی پوچھ رہے ادھر بھی پوچھ رہے۔ جو پورا مجمع جنتی نہ پہچان سکا وہ سردار جوانان جنت کو کیسے پہچانے گا، اس سردار کو کیسے جانے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد۔ اور نہیں تو مسلسل اعتراضات بھی کرتے رہے۔ دیکھیے آج علی کامیاب ہو کے آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں، کس طرح غرور کے ساتھ، کس طرح تمکنت کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ سارے مرحلے یاد رہے۔ اب بات آ گئی ہے درمیان میں تو ایک گفتگو اور آپ کے سامنے کر دوں۔ عموماً جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو بڑی معتبر روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہی کہ جب جناب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا تو پیغمبر نے اپنا دہن جناب ابو طالب کے کانوں سے لگایا اور لگا کے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ لیکن روایت جو ہے وہ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر کے کان کے قریب کچھ کہا، اور کچھ کہا میں یہی کہتے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، تجزیہ کرنا میرا کام ہے۔ کان میں بات کب کہی جاتی ہے، کب کہی جاتی ہے؟ جب دوسرے نہ سنیں، چاہے بالکل قریب بیٹھے ہوں، دوسرے نہ سنیں تبھی وہ بات کہی جاتی ہے، اور اگر دوسروں کو سنانا ہو تو اعلان کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو کیسا پکا ہے یہ مسلمان، بالکل نبی کے قریب تھے تو کیسے سن لیا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سنتے ہی نہیں تھے، کیسے سن لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سننے والی بات نبی نے کہی ابو طالب کے کان میں، اور ابو طالب نے نبی کے کان میں کچھ کہہ دیا،
تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہ کان میں کہا کہ نہیں کلمہ میں نہیں پڑھوں گا۔ جو بات نبی چھپا کر کہنا چاہتے تھے اس کو آپ کے کانوں نے کیسے سن لیا؟ اگر آپ کا کان اتنا ہی تیز تھا کہ خاموش بات کو آپ سن لیتے ہیں تو آپ کو اعلان والی باتیں کیوں نہیں یاد رہی؟ جو سوالات کے مجمع میں کہا تھا وہ یاد نہیں رہا، جو نبی نے کان میں کہا وہ یاد آ گیا۔ تو تمہارا حال اگر ایسا ہی ہے تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے تمہارا کام نہیں ہے ایمان ابو طالب کو طے کرنا۔ ہو سکتا ہے میں نے ابھی مثال کے طور پر کہا بھی ہو، سورج جب صبح سویرے نکلتا ہے تو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیتا ہے نا۔ دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگے اب، اور ایک دم ٹھیک دوپہر میں نصف النہار پہ آ جائے، اب دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا۔ پہلے کیوں دیکھ رہا تھا اب کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے؟ آنکھ وہی ہے، سورج وہی ہے، پہلے دیکھ رہا تھا اب نہیں دیکھ پاتا۔ راز کیا ہے؟ راز صرف ایک ہے، پہلے جب نکلا تھا سورج تو اس کی روشنی کم تھی، ہماری نگاہ کی روشنی زیادہ تھی، تو زیادہ روشنی والا کم روشنی کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن جب سورج نصف النہار پہ پہنچا اب دیکھنا چاہیں تو سورج کی روشنی زیادہ ہے، ہماری آنکھ کی روشنی کم ہے، اس لیے دیکھ نہیں پاتے۔ راز کیا ہے جو ایمان ابو طالب دیکھ نہیں پاتے؟ راز یہی ہے، ایمان ابو طالب نصف النہار پہ پہنچا ہوا، جب یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی نگاہیں خود ہی بند ہو جاتی ہے، اندھوں کو ایمان نہیں دکھائی دیتا۔ پہلے نگاہ اس کے لیے سلمان کی نگاہ پیدا کرنا پڑے گی، اس کے لیے ابو ذر کی نظر پیدا کرنا پڑے گی۔ اور جب بات بیان ہوتی ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس میں مولا کا دوست نہیں تھا، مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، مولا کا محب نہیں تھا، مگر فضائل لکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، جو کچھ فضیلتیں لکھی پھر بھی کاٹ دیا۔ لکھا اصل میں علی کو جتنی فضیلتیں حاصل ہوئی ہے وہ صرف اس بنا پر کہ علی نبی کی گود میں پل گئے، نبی کی گود میں پل گئے، اس لیے انہیں یہ فضیلتیں حاصل ہو گئی۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ گود بھی کچھ نہ کچھ دیتی ہے، آغوش بھی کچھ نہ کچھ عطا کرتی ہے، ہم مانے لیتے ہیں۔ تمہیں جہاں تک شوق تھا لکھ دیا کہ علی نبی کی گود میں پل گئے، اس لیے علی علی ہو گئے، علی کا کمال۔ یہ بھی تو لکھو کہ نبی کس گود میں پلا، کسی آغوش میں نبی پل رہے تھے یا فضا میں پل رہے تھے، ہوا میں پل رہے تھے، کہاں پل رہے تھے؟ کوئی گود تو تلاش کرو، ہم نہیں بتائیں گے کس گود میں پلے، تم تلاش کر کے لاؤ کوئی آغوش تھی جہاں نبی پل رہے تھے۔ اگر نبی بھی کسی گود میں پلا ہے تو گود کا اثر، اب مجھے نہیں معلوم نبی کی گود کا اثر زیادہ تھا یا جس گود میں نبی پلا اس کا اثر زیادہ تھا؟ بتاؤ، امام بلند ہوتا ہے یا نبی؟ کہا نبی بلند ہوتا ہے، امام نبی سے کمتر ہوتا ہے۔ وہ گود کتنی بڑی عظیم رہی ہوگی، جس گود میں نبی پلا تو نبی بن گیا، اور جب نبی بن گیا تو وہ ابو طالب کی گود تھی جہاں نبی میرا پروان چڑھ رہا تھا، اس آغوش نے اس منزل پر پہنچایا آپ کے عقیدے کے اعتبار سے۔ ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا نبی بنا کے بھیجتا ہے، رسول بنا کے بھیجتا ہے، صاحب عصمت بنا کے بھیجتا ہے، سارے
کمالات عطا کر کے بھیجتا ہے، اور اگر یہ کمال نہ ہوتا تو کبھی تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا۔ میں اسی ایک کمال کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ پیغمبر اکرم کی بزم میں ایک دفعہ آ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ جناب عیسیٰ کا کمال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پانی پر چلتے تھے، پانی پتھر میں بدل جاتا تھا، اور واقعہ پورا بیان کیا کہ ایک دفعہ جناب عیسیٰ کے ساتھ ان کے ایک حواری، ان کے ایک صحابی چلے جا رہے تھے، راستے میں دریا آیا، جناب عیسیٰ نے قدم رکھا، چل دیے، مڑ کے دیکھا، کہا بھائی آتے کیوں نہیں؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے قدم رکھا تو یہ پتھر بن گیا، آپ چلے جا رہے ہیں۔ کہا آؤ، جیسے ہی عیسیٰ نے کہا آؤ، کہا قدم رکھو، رکھا قدم، پتھر بن گیا، چلنے لگا۔ بیچوں بیچ دریا میں جب پہنچا تو ایک دفعہ خیال آ گیا کہ جیسا میں ویسا ہی نبی، جیسا نبی ویسا میں، بس جیسے ہی خیال آیا ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا گلے تک پانی میں چلا گیا، تب کہتا ہے اللہ کے نبی بچاؤ۔ کہا کیا ہو؟ مڑ کے دیکھا جناب عیسیٰ نے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں ڈوب رہا ہوں۔ کہا ابھی تک چلے آ رہے تھے، اب ڈوبنے لگے، اپنے دل کا حال معلوم کرو، کوئی خیال پیدا ہوا؟ کہتا نہیں ہے، مگر نبی کو معلوم ہے خیال پیدا ہوا۔ ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ جب تک نبی کو نبی مانو گے اور اپنے کو نبی سے کمتر مانو گے تب تک تو نجات کا سامان ہے، اور اگر نبی کو اپنے جیسا مان لیا تو سوائے ڈوبنے کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ ہمیں مانتے بھی ہو نبی کو تو کیسے کیسوں کا، لنگڑوں کا، لولوں کا، اندھوں کا، کانوں کا، بہروں کا، یہ سب نبی جیسے۔ ہمارا نبی بالکل پاک و پاکیزہ، سارے کمالات کا مالک ہے۔ تذکرہ نبی کی بزم میں ہوا، نبی نے کہا اگر جناب عیسیٰ کا یقین ذرا سا بڑھ گیا ہوتا تو ہوا کے دوش پہ چلتے، کہہ دیا پیغمبر نے، اور ہر آدمی کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہوا کے دوش پر کیسے چلتے۔ اب اگر آپ تاریخ مسلسل پڑھتے ہیں تو دیکھیے گا ایک تاریخ کی جنگ ہے جس جنگ میں کئی دن تک تو مولائے کائنات آئے ہی نہیں، علم لے کے لوگ جاتے رہے، ناکام واپس آتے رہے، جاتے رہے، ناکام واپس آتے رہے، جاتے رہے، ناکام واپس آتے رہے۔ ایک بات طے ہو گئی، علم خود سے نکالو گے، خود سے اٹھاؤ گے تو علم کبھی کامیابی نہ دے گا، علم اٹھاؤ مرضی معبود سے تو کامیابی ملے گی۔ ایک دفعہ نبی نے خیمے سے نکل کے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ اب تو آنکھیں آ گئی ہیں، آئے نہیں۔ پیغمبر نے ایک دفعہ چاروں طرف دیکھ کے آواز دی، سلمان، ابو ذر، ایک ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر فائز، جاؤ لاؤ۔ پہنچے جناب سلمان اور جناب ابو ذر، پیغام پہنچایا تو مولا نے کہا ہاں چلیں گے۔ اب چلنے کی شان یہ ہے کہ ایک جانب سلمان، دوسری جانب ابو ذر، جس کو صرف تشبیہ کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک جانب جوشن کبیر، دوسری جانب جوشن صغیر، بیچ میں جناب امیر۔ چلے آگے بڑھے اور جب چلتے رہے تو پھر چلنے کا انداز پہچانا، کا ایک بازو سنبھالے ہوئے قمبر،
دوسرا بازو سنبھالے ہوئے سلمان، نہیں ایک بازو سنبھالے ہوئے سلمان، دوسرا بازو سنبھالے ہوئے ابوذر، بیچ میں خواجہ قمبر. اور جب چلے دیکھتے رہے، گرد نمودار ہوئی، پہنچ گئے وہاں. اور جب وہاں پہنچ گئے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں. دیکھتے رہے. کیا دیکھ رہے ہو؟ کا انتظار کر رہے ہیں اس کا جو آنے والا ہے، اس کا جو آنے والا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں نا. تو انتظار کرنا سیرت صحابہ ہے، کسی اور کی سیرت نہیں ہے. صحابہ کی سیرت، آنے والے کا انتظار، صحابیت کی سیرت، آنے والے کا انتظار. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی آنے والے ہی کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ کہ تم خیبر میں انتظار کر رہے تھے، ہم اپنی پوری زندگی انتظار کر رہے ہیں. آئے گا وہ آنے والا، انتظار کرتے رہے. آ گئے. پیغمبر نے کہا علی کہاں؟ اب اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ جو مرد ہوگا اس کو علم دوں گا. نہیں، زور اس پر نہیں ہے، زور اس پر دیجئے کہ نبی کہہ رہے ہیں کل میں علم دوں گا. جب نبی کہہ دے کل میں علم دوں گا تب سمجھ میں بات آئے گی. اس سے پہلے تک نبی نے دیا ہی نہ تھا. آج نبی دینے والے ہیں اور نبی کا دیا ہوا علم کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیاب ہوگا. علی کے ہاتھوں میں علم دیا، لے کے چلے. پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے مگر آخری بات فتح کیا. درے خیبر انگلیوں پہ لے لیا، ہاتھوں پہ رکھا، رکھ کے کبھی ادھر لگا دیا کبھی ادھر لگا دیا، ادھر سوار کر دیا ادھر اتار دیا. اور جب سوار کر رہے تھے اتار رہے تھے تو ایک دفعہ لوگوں نے آ کے کہا پیغمبر آج علی کی بہت بڑی فضیلت دیکھی. کہا وہ کیا ہے فضیلت؟ کہا ہاتھوں پر خیبر کا در پر مسلمانوں کا لشکر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ دیکھ لیا. کہا بس اتنا ہی دیکھ کے آئے. ہاتھوں کو دیکھا، قدم ہائے، امامت کو نہیں دیکھا. جاؤ دیکھ کے آؤ. اب جو آ کے دیکھا تو ہوا پر قدم مولائے کائنات. اب تو بات سمجھ میں آئی. پیغمبر نے کہا تھا اگر یقین بڑھ گیا ہوتا تو ہوا کے دوش پہ چلتے. آج پتہ چلا عیسیٰ کی عظمت کم ہے علی کے مقابلے میں، اس لیے کہ دوش ہوا پہ علی نے قدم رکھا اور فرمایا بھی لو کشف الغطا مصدق. تو یقینا اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جتنا یقین ہے وہ کمال کی منزل پر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. بس عزیزوں، میں نے اتنی دیر سما خراشی کی ہے صرف انہی باتوں کے لیے کہ آپ پہچانیے. اور ایک حدیث اور آج آپ کو سنا کے جاتا ہوں، تشریح نہیں کروں گا، جب کبھی پھر آنے کا موقع ہوگا سنا دوں گا. میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ ارشاد فرمایا ہے کمال الرجل بست، مرد کا کمال 6 چیزوں سے ہوتا ہے. 6 چیزیں اگر مرد کے اندر پائی جائیں تو وہ کامل مرد ہوتا ہے. بے اصغر ہے و بے اکبر ہے و بے حیات ہے. 2 چھوٹی چیزیں ہیں وہ مل جائیں تو مرد کا کمال. 2 بڑی چیزیں ہیں وہ مل جائیں تو مرد کا کمال. 2 حالتیں ہیں اگر آ جائیں تو مرد کا کمال. 6 چیزیں ہوئیں، 2 چھوٹی چیزیں، 2 بڑی چیزیں، 2 حالت. یہ 6 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ کامل مرد ہے. تشریح فرما دی مولا نے اما اصغرا فقلبہ ولسانہ. 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہیں؟ قلب
اور زبان. قلب وہ ہے جو مرکز وحی ہے، زبان وہ ہے جو قلب کی باتیں بیان کرتی رہتی ہے. تو جس کا قلب مرکز وحی ہو، مرکز وحی کی زبان ہو، وہ کامل مرد ہوگا. اچھا ہوا لفظ لسان استعمال کیا گیا، جب بار بار مولا کائنات کے لیے استعمال میں آیا ہے. لسان اللہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا کائنات ہیں. تو قلب ہو و لسان ہو و اما اکبرا فعقل ہو و ہمت ہو. دو بڑی چیزیں وہ ہیں کہ عقل ہو اس کے پاس اور عقل کے ساتھ ہمت ہو. تنہا عقل کام نہیں کرتی جب تک ہمت نہ ہو، تنہا ہمت بھی کام نہ کرے گی جب تک عقل نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا واما ہے عطا، اور دو حالتیں کون سی ہیں؟ مال ہو و جمال ہو. مال بھی ہو اور مال کے ساتھ جمال بھی ہو. مال کے ساتھ خوبصورتی بھی پائی جاتی ہو. مال کا ہونا تو آسان ہے، مگر مال کا پاکیزہ ہونا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. علی کے پاس جو مال تھا، 2-3 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا، جو مال تھا، کہا تھا نا قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر سوائے مولا کائنات کے کسی نے عمل نہیں کیا، وہ آیا نجوہ. لوگ پریشان کرتے تھے، بار بار وقت بے وقت رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے. ایک دفعہ حکم آیا، کہا پیغمبر آپ ان سے کہتے جن کو تنہائی میں بات کرنا ہو وہ کچھ صدقہ دے. رسول اللہ کو مال کی ضرورت نہیں تھی، اصل میں تو ان پریشان کرنے والوں کا ایمان جانچنا تھا کہ دیکھیں یہ دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے. اب جتنے غنی تھے سب فقیر ہو گئے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، دیتا ہی نہیں کوئی. مولا کائنات نے ایک دفعہ عرض کیا پیغمبر میں آؤں گا نجوہ کرنے. 1 دینار تھا، اس دینار کو 10 درہم میں بدل دیا. ایک دن 1 درہم دیا، پوچھ لیا. دوسرے دن 2 درہم دیا، کچھ معلوم کر لیا. تیسرے دن 3 درہم دیا، کچھ معلوم کر لیا. ان 10 دنوں میں جو علی نے معلوم کیا وہ کسی صحابی نے نہیں معلوم کیا. تو 1 درہم صدقہ دے کے نہ جانے نبی سے کیا کیا پوچھ لیا. اور ان اصحاب کا حال یہ تھا، قرآن مجید پڑھیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما. نبی کو جماعت کی حالت میں جب ان کے سامنے کہیں سے تجارت کا سامان آ جاتا تھا یا ڈھول تاشا باجا لہو لعب آ جاتا تھا تو یہ ادھر چلے جاتے تھے. نبی کو حالت قیام میں چھوڑ دیتے تھے. ہمیں جو نبی کے قیام کی حالت کو برداشت نہ کر سکا وہ نبی کی نماز کیسے برداشت کرے گا؟ نبی کی عبادت کو کیسے برداشت کرے گا؟ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو اتنی دیر تو نبی کی نماز سے غافل ہے نا، نبی نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے کہا جب یہ پیغمبر کے پاس سے ہٹتے تھے تو آپس میں کہتے تھے ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے ہم بھول گئے. ایسے بھولکڑ لوگ جب نبی کے پاس جائیں گے تو ان کو دین یاد رہے گا، ان کو شریعت یاد رہے گی، انہیں مذہب یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا. نبی نے اسی لیے ان کے حوالے دین کیا ہی نہیں، دین حوالے کیا اہل بیت کے، جن کا ایک فرد دعوے دار تھا مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں آئی ہے، کس جگہ آئی ہے، کس کی شان میں آئی ہے، کس وقت میں آئی ہے. نماز میں آئی ہے، نماز کے بعد آئی ہے، رکوع میں آئی ہے، سجدے میں آئی ہے. اور اگر یاد کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں نازل ہوئی ہے. بات یاد آ گئی ہے، عرض کیے دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بالکل مختصر. قبلہ بدلا گیا. پہلے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ تبدیل کر دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف.
رخ کیجئے۔ صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے لکھا کہ قبلہ کب بدلا گیا؟ نبی نماز کے لیے گھر سے چلے، ابھی حکم نہیں آیا، دروازے پہ پہنچے مسجد کے، ابھی حکم نہیں آیا، نماز شروع کر دی حضور نے، ابھی حکم نہیں آیا۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے، خدا ہر ایک کو مشرف کرے۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کو ذو قبلتین کہا جاتا ہے، ایک قبلہ ادھر دوسرا قبلہ ادھر، دونوں مد مقابل قبلہ، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب۔ نبی نے نماز شروع کی، تبدیل قبلہ کا حکم نہیں آیا، شروع کر چکے، پہلی رکعت تمام کر لی، حکم نہیں آیا، دوسری رکعت شروع کر دی، ابھی حکم نہیں آیا، دوسری رکعت کے رکوع میں گئے، اب جو رکوع میں پہنچے تو ادھر سے حکم آیا، بدل گیا قبلہ، اب ادھر کے بجائے ادھر رخ کر لیجئے۔ نبی نے رخ کیا، مسلمانوں نے رخ کیا نہیں کیا وہ ان کا مسئلہ ہے، نبی نے تو تبدیل کر دیا قبلہ۔ جب تبدیل کر لیا قبلہ تو کس حالت میں؟ رکوع کی حالت میں۔ یہ صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا، رکوع کی حالت میں قبلہ تبدیل ہوا۔ جب رکوع کی حالت میں تبدیل ہوا تو پوچھو مورخین و محدثین سے کہ نبی نے رکوع کی حالت میں قبلہ بدلا مشرق سے مغرب کی طرف، تو نبی کی نماز صحیح رہی یا باطل ہے؟ کوئی جو بتائے صحیح ہے یا غلط؟ کوئی نہیں کہے گا نبی کی نماز غلط ہو گئی، سب قائل ہیں صحیح ہے نماز۔ میں تو رکوع ہی میں کیوں بدلا گیا؟ یہ خدا خوب جانتا تھا رکوع کا مسئلہ امامت کے بارے میں بھی پیدا ہوگا، اس لیے میں نبی کی نماز حالت رکوع میں تبدیل کرا دوں تاکہ علی جب انگوٹھی دے حالت رکوع میں تو کسی کو اعتراض نہ ہو کہ حالت رکوع میں دیا تو نماز کیسے صحیح؟ پہلے اپنے نبی کی نماز بچاؤ، پھر امام کی نماز پر اعتراض کا موقع تلاش کرنا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ اور وہ بھی ایسا قبلہ بدلا، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں کہا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ بار بار کبھی ادھر نماز پڑھنے لگتے ہیں کبھی ادھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ اعتراض بے وقوفوں کا ہے، قرآن نے نقل کیا، جواب دے دیا، کہہ دو ان سے کہ مشرق بھی خدا ہی کا ہے، مغرب بھی خدا ہی کا ہے، انما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے، تمہاری عبادت صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، پیغمبر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ قبلہ بدلے، ورنہ یہودیوں کے تانے کب تک سنیں گے، بدل جائے۔ ارشاد ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہارا رخ ادھر پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ۔ ہمیں ٹھیک ٹھیک سیدھا سیدھا جملہ ہے، نماز مومن پڑھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، حج کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، ساری عبادتیں خدا کی رضا کے لیے۔ مومن چاہتا ہے خدا کی رضا مل جائے، خدا نبی سے کہتا ہے میں تمہاری رضا چاہتا ہوں، ایسا قبلہ دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مرتضی۔ قبلہ دیا قبلہ مرتضی، ہادی دیا ہادی مرتضی، رہبر دیا رہبر مرتضی، جو ہر جگہ مرتضی، جس سے خدا راضی ہو جائے وہ مرتضی۔ نبی کو قبلہ دیا نبی راضی، ہادی دیا نبی راضی، رہنما دیا نبی راضی، امام دیا
نبی راضی، پوری دنیا تلاش رضائے خدا میں ہے، خدا تلاش رضائے مصطفیٰ میں ہے، تلاش میں ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ بس عزیزو گفتگو ختم کر دی میں نے۔ یہ شب بڑی المناک شب ہے، اس لیے کہ اس ایک تاریخ میں سن کے فرق کے ساتھ میرا نبی بھی چلا گیا اور میرا آقا امام حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں سارے تذکرے نہیں کروں گا، صرف اتنی بات آپ سماعت کر لیں۔ ایک ایسی بہن ہے جس نے اپنے ایک بھائی کا غم بھی دیکھا ہے اور دوسرے بھائی کی اذیتیں بھی دیکھی، وہ شہزادی زینب کتنی اذیت برداشت کی ہوگی۔ بہن کو بھائی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بے پناہ عقیدت ہوتی ہے، مگر زینب نے دونوں منزلیں دیکھی ہیں۔ حاکم شام کے ذریعے دیا گیا زہر جو امام حسن کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ جب امام کلی کرتے تھے تو جگر کے ٹکڑے تشت میں آتے تھے، اسے بھی شہزادی زینب نے دیکھا، برداشت کیا۔ دنیا سے جب ہمارا امام چلا گیا، غسل و کفن، پھر جنازہ لے کے چلے، ان نواسے کو نانا کے پہلو میں دفن کر دے۔ روکا گیا، اتنا روکا گیا کہ تیر تک چلا دیے گئے، تیر جس میں امام حسن میں پیوست ہو گئے۔ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں جنازہ جب ایک دفعہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو گھر واپس نہیں لایا جاتا، واپس نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ جن عزیزوں نے رخصت کیا ہے وہ واپس آتے ہوئے جنازے کو دیکھ لیں گے تو ان کے کرب و بے چینی کا عالم کیا ہوگا، ان کی اذیتیں اور تکلیف کی منزل کیا ہوگی، یہ کوئی برداشت نہ کر سکے گا۔ جنازہ تیر لگا، ایسے ہی موقع پر جناب عباس کو غیظ آیا تھا، آستینیں پلٹی تھیں، اور جب آستینیں پلٹ لی تو میرے آقا حسین نے آ کے عباس کی آستینیں برابر کی، برابر کر کے کہا عباس کی آستینیں برابر رہنے دو، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ کہا میں کیسے برداشت کروں جس کے اتنے بھائی موجود ہوں، اس کے بھائی کے جنازے پر تیر چلا دیے جائیں، تیر پیوست ہو جائیں۔ عباس ایک چلتا ہوا تیر مدینے میں نہ دیکھ سکے تو اس عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ کربلا میں تیروں پر تیر مسلسل چلے جا رہے ہیں، میرے آقا اور ان کے چاہنے والے تیروں کو برداشت کر رہے ہیں۔ برابر کیا، جنازہ لے کے آئے۔ اب سن لیجیے کیا بات ہے، لائے جنازہ گھر میں رکھا، بہن نے دیکھا، جس بہن نے بھائی کو رخصت کیا تھا اس بہن نے دیکھا کہ جنازہ گھر میں رکھا گیا، اور بہن نے دیکھ لیا کہ جنازے میں تیر پیوست ہے۔ روایت اور مقتل کا فقرہ بتاتا ہے کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ تیر میرے آقا حسین نے نکالے، کچھ تیروں کو اور بھائیوں نے نکالا، کچھ تیر عباس نے نکالے۔ نکال تو دیا تیر، جس میں مولا سے تیر نکال دیے گئے۔ زینب اس وقت کیا عالم ہوگا جب تیروں میں گھرا ہوا میرا آقا پشت فرش سے زمین پر آتا ہوگا، لاشا تیروں پہ رکا ہوگا، کیا عالم زینب کا رہا ہوگا۔ لاشا لائے ماں کے پہلو میں دفن کر دیا۔ آج تک ماں کے پہلو میں دفن ہے۔
زیارت کرنے والوں کو سلیقے سے زیارت بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ خدا وہ وقت جلد لائے جب جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر ہو جائے، اور جب تعمیر ہو جائے گی تب امام کے روضے کی رونق دیکھنے والے دیکھیں گے۔ ایک شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا تھا، دوسرا منظر شہزادی نے یہ دیکھا کہ جب حسین ابن علی پیغمبر کا نواسا زینے فرس سے زمین پر آیا، تیروں پہ امام کا لاشا معلق رہا۔ میں نے نہیں پڑھا کہ تیر کیسے نکالے گئے، کسی روایت میں فقرہ نہیں پڑھا کہ تیر کیسے نکالے گئے۔ ہاں اتنا ملا ضرور کہ جو تیر پشت میں لگا تھا وہ سینے کی جانب توڑ کے آگے بڑھ گیا، جو سینے پہ لگا تھا وہ پشت کی طرف توڑ کے آگے بڑھ گیا۔ اور جب یہ ایسے تیر لگے رہے ہوں گے تو سید سجاد کے دل سے پوچھئے، جب گزرتا رہا ہوگا بیٹا نشیب میں پڑا ہوا بابا کا بے گور و کفن لاشا، جب بیٹے نے دیکھا ہوگا کیا عالم رہا ہوگا۔ کیسے میں عرض کر دوں عزیزو، ایک دفعہ اضطرابی کیفیت بیٹے پر طاری ہوئی، پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا، دیکھ کے آواز دی، میرے لال کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ اب تو کوئی نہیں رہ گیا ہے، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ ان بیواؤں بے کسوں یتیموں کو لے کے کون جائے گا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تلک؟ یہ شب جمعہ ہے نا عزیزو، شب جمعہ جب آتی ہے تو بہت یاد آتا ہے کربلا کا وہ مسافر جو زندان کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ زندان کے دروازے کے اندر ننھی سی بچی بیٹھی رہتی تھی، یہ بھائی اور بہن دونوں دروازے پر رہتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے کوئی چاہنے والا ادھر سے گزرا اور سلام کر دیا، قیدی میرا سلام لو۔ قسم ہے کربلا کا رکا ہوا آنسو سید سجاد کی آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ سلام کرنے والے نے کہا، بھائی میں نے کوئی اذیت تو نہیں دی، تم رونے کیوں لگے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہو گئے؟ جواب دیا، بھیا کیا پوچھتے ہو میں بتاؤں؟ جب تک میرا بابا زندہ تھا تب تک لوگ سلام کرنے والے تھے، مجھے سلام کرتے تھے۔ جب سے میرا بابا مارا گیا درے لگانے والے ملے، اذیتیں دینے والے ملے، کوئی سلام کرنے والا نہیں ملا۔ آج جب تم نے سلام کیا تو مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلا گیا، گھر پہنچا، اپنی زوجہ سے جا کے کہا، آج جب سلامتی ہے مولا کی نظر دلانا تو کسی اور کو نہ دینا، میں نے بڑا بے کس قیدی دیکھا ہے۔ نظر دلائی، سلامتی ہے مولا کی نظر لے کے میاں بیوی دونوں چلے، پہنچے زندان کے دروازے پر، آواز دی، یہ لے لو۔ سید سجاد نے اشارہ کیا، مجھے نہ دو، زندان میں جاؤ، جو سب سے سن رسیدہ بیوی ہوں ان کو دے دینا۔ مومنہ داخل ہوتی ہے، دروازے کی چوکھٹ کے اندر جیسے ہی قدم رکھا، ننھی سی بچی کو دیکھ لیا، جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، جس کے کانوں کی لووں میں خون جمع ہوا، جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے، جب دیکھ لیا آگے بڑھی، سوال کیا کون بی بی سب سے سن رسیدہ ہیں؟ کسی نے اشارہ کیا شہزادی زینب کی جانب، بی بی آگے بڑھی، بڑھ کے کہا، بی بی یہ کھانا لے لو۔ اللہ، جب قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، شہزادی زینب جب بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی تب سید سجاد نے پوچھا تھا، پھوپھی اماں بیٹھ کے کیوں نماز پڑھتی ہیں؟ کہا اتنا کم کھانا آتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ہم اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ اب تیری پھوپھی میں طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ کھڑی ہو کے نماز شب ادا کر سکے۔ جب یہ کیفیت رہی ہوگی، کھانا مومنہ لائی، کہا بتاؤ کیسا کھانا ہے؟
کہ یہ ہم اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتے ہیں۔ پوچھ لیا شہزادی نے کون ہے تمہارا آقا؟ کہ ایک ہی آقا ہے، پیغمبر کا نواسا، علی کا دلارا، فاطمہ کا لخت جگر، میرا آقا حسین۔ ہم ان کی سلامتی کی نظر دلاتے ہیں، جب سے ہم آئے ہیں ہر شب جمعہ یہ نظر دلاتے رہتے ہیں۔ کہا اچھا ایک بات اور بتا دو، حسین کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ غلامی میں کنیزی میں رہی ہوں۔ کہا اور حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی پہچانتی ہو؟ کہا ہاں حسین کی بہن زینب، میں انہیں بھی جانتی ہوں۔ ایک سوال کیا کہ دیکھو گی تو پہچانو گی؟ کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ میں ایک دفعہ قریب بلایا، مومنہ قریب آ جاؤ، بالوں سے چھپے ہوئے چہرے کو شہزادی نے بال ہٹائے، آواز دی کہاں تو نے پہچانا؟ یہی تیری زینب ہے، یہی تیری زینب ہے۔ مومنہ اب میرے بھیا کی سلامتی کی نظر نہ دلانا، ہمارا گھر لٹ گیا، خیمے جل گئے، اصحاب شہید ہو گئے، اولاد قربان ہو گئی، ہمارا بھیا نہیں رہ گیا۔ اے مومنہ وہ زندان کے دروازے پر کوئی اور نہیں ہے، حسین کے سینے پر سونے والی ننھی سکینہ، زندان کے باہر حسین کا لال سید سجاد، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہم بے آسرا اور بے سہارا ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ادائے امام مظلوم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے حسن عباس ابن عسکری حسین، ظہور عباس ابن حسن عباس کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یاد نہیں رہے گا، ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات اور پڑھتے ہیں جن کی جانب سے یہ رشیدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماتم حسین۔